بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب حامد. آج ساجد صاحب, سب سے پہلے تو ہم بات کرنا چاہیں گے کشمیر کے اوپر. یہ کشمیر کا ایشو 70 ایئرز لانگ ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور ابھی تک اس کا کوئی سلیوشن نہیں نظر آ رہا. 100,000 پلس ڈیتھ ٹول آف کشمیری پیپل. انڈیا کہتا ہے پاکستان کشمیر کو چھوڑے, پاکستان کہتا ہے انڈیا کشمیر کو چھوڑے, کشمیر کہتا ہے ہمیں چھوڑو. اس کا سلیوشن کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تمام کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو آج کے دن میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم وہ کسی بھی رنگ و نسل مذہب کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے, مسلک کے ساتھ تعلق ہے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ یہ مسئلہ کسی ریلیجن کا نہیں, یہ مسئلہ ہیومن رائٹس کا ہے. اور آج پاکستان کی سارے عوام آپ کے ساتھ آپ کے دکھ میں شریک ہیں. اور آج کا دن جو 5 فروری 1990 سے ہم سولیڈیرٹی کا دن منا رہے ہیں, یہ اس لیے ہے کہ دنیا کو پتہ لگے کہ انڈیا جو ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے. جو معاہدہ 1947 میں ہوا تھا کہ میجورٹی مسلم پاپولیشن جو ہے اس کو سیپریٹ کیا جائے, پاکستان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے, مگر اس وقت جو حکمرانوں نے کیا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فارمولے پہ عمل کیا, تو آج ہم اس کا نقصان برداشت کر رہے ہیں. مگر ہمیں امید ہے کہ آپ کی سٹرگل رنگ لائے گی اور پاکستانی عوام کی دعائیں اور ان کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. جی منیب, آپ نے کہا کہ انڈیا چاہ رہا ہے کہ پاکستان چھوڑے اور پاکستان چاہ رہا ہے کہ انڈیا دستبردار ہو. دیکھیں, جو معاہدہ تھا 1947 میں, وہ اسی بنیاد پہ کیا گیا تھا کہ جہاں پہ میجورٹی ہے مسلمز کی, ان کو پاکستان میں شامل کیا جائے. اور کشمیر میں میجورٹی مسلمز کی ہے. اور یہ مسئلہ آج کا نہیں, یہ 70 ایئرز ہو چکے ہیں اس کو. اب جو انڈیا کے خدشات ہے کہ آج اگر وہ اس مطالبے کو مان لیتے ہیں کہ مسلمز جو ہے میجورٹی میں کشمیر سے الگ ہو جائے, اس میں 2-3 رکاوٹیں اس کو نظر آتی ہیں. سب سے پہلے وہ چیز کہ جو وہ سیکولر سٹیٹ اپنے آپ کو کہتا ہے. انڈیا کہتا ہے جی میں سیکولر سٹیٹ ہوں جناب, اور اس میں سارے مذاہب آرام سے رہتے ہیں. اگر وہ اس بنیاد پر کشمیر کو الگ کرتا ہے کہ جی مسلم میجورٹی ہے, وہ الگ چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے اس کے اوپر کویسچن آئے گا سیکولر کہاں پہ ہو تم, باقی سٹیٹس بھی جی سیکولر کہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے, جیسے آپ نے باقی سٹیٹس کا اس کا خطرہ یہ ہے کہ پنجاب, تامل ناڈو اور ایک آسام ہے, اور یہ جو ہے یہ بھی کھڑی ہو جائیں گی. یہ کہیں گی کہ ہمیں بھی الگ چاہیے ملک. تو جو انڈیا کا جو ایک ہے نا سولیڈیرٹی, یا جس کو کہیں گے گریٹ انڈیا کی بات کرتے پلس سیکولر کی بات کرتے ہیں, تو وہ سیکولر کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک آ جائے گا. اور یہ نظر آ جائے گا دنیا کو کہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ وہ نان ہندوز کی یا مائنورٹیز کی پروٹیکشن نہیں کر سکتا. اور یہ وجہ ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ چیز ہو. خالستان کی موومنٹ ہمارے سامنے ہے, پرومیننٹ 22 صوبے ہیں جناب جو انڈیا کے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ کیا جائے. یہ بات ہمارے ساتھ کرتے ہیں, بلوچستان کی بات کرتے ہیں, فلاں کی بات کرتے ہیں, مگر اپنے گھر میں کیوں نہیں دیکھتے کہ 22 صوبے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ چاہیے. تو انڈیا کے اپنے اندر بہت بڑی جنگ ہے. تو یہ جنگ کشمیر کی جو ہے یہ تو ہائی لائٹ بہت ہوئی ہے نا, کیونکہ اس میں دیکھیں یہ 1947 سے ہے, 70 ایئرز ہو چکے ہیں, انہوں نے آج تک ان کو اپنا حق نہیں دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انڈیا نے کیپچر کیا ہوا ہے کیونکہ وہاں سے ریونیو بھی جنریٹ کرتا ہے, پانی کا اپنا سورس ہے بہت بڑا. تو یہ ان کی شاہراگ نہیں کہتا جس کا, وہ یہی کہتا ہے یہ ہماری شاہراگ ہے, ہم دے نہیں سکتے اس کو. تو اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں کہ وہ پہلی بات میں نے جیسے کہ وہ اپنا سیکولر سٹیٹ کا کویسچن نہیں بننا تھا, پلس اگر یہ ہوتا ہے 3 اور سٹیٹ آٹومیٹک کہیں گے کہ ہم جانا ہے. اور 22 جو صوبے ہیں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ اگر وہ جا سکتے تو پھر ہمیں بھی دیا جائے. لیکن ساجد صاحب اگر اس پہ ہم لوگ بات کریں, کشمیر ہیز بین اے ڈسپیوٹ سن 70 ایئرز. یہ جو باقی انڈیا کے اندر موومنٹس ہیں انڈیپینڈنس کے لیے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آزاد کریں, وہ ان کی ڈیوریشن تو 70 ایئرز نہیں ہے. تو لیکن اگر کشمیر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. کشمیر میرے خیال سے اس وقت کا ایشو جب خالستان یا پنجاب ایسی والی ایشوز نہیں تھے انڈیا میں ریزن, تو کشمیر ہیز ٹو ڈو مور دین. دیکھیں میں یہاں پہ کہوں گا کہ ایک ایسا چھوڑ دیا گیا بیچ میں گیپ
کہ یہ اگر 47 میں ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطے میں بھی امن ہو سکتا تھا. اب جو کشمیر کا ایشو ہے جیسے آپ نے کہا کہ 47 سے ہے, انڈیسائیڈڈ ہے یہ, کیونکہ یہ جو مطالبہ کشمیری کر رہے ہوں 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں, اور ڈیلی مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی آرم فورسز جو ہیں ان کے اوپر تشدد کرتی ہے, نہتے شہریوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں سے, خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ریپ کرتے ہیں, مطلب یہ غیر انسانی فعل ہیں. ہمارے انسانی حقوق کی کیا کر رہے ہیں منسٹریز, کیا کر رہی تھی یہاں پہ, انہوں نے کیوں اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا اس طرح سے چیز کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہم سولیڈیرٹی ڈے منا رہے ہیں یہ ہماری ہیومن رائٹس منسٹری کو اور جتنے ہیومن رائٹس ادارے, یہ تو انٹرنیشنل ڈے ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں صرف ہو رہا ہے اور کشمیر میں ہو رہا ہے. یہ انٹرنیشنل ڈے سیلیبریٹ آبزرو کرنا چاہیے, کیونکہ انسانی جانیں جا رہی ہیں. ایک جائز حق پہ لوگ بات کر رہے ہیں, پاکستان کا وہ حصہ ہے. آپ پاکستان کو ٹیررسٹ کہنا چاہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ انڈیا کتنا زیادہ مسئلہ مسائل کر رہا ہے, وہ اپنے ملک میں کیوں نہیں دیکھ رہے. کتنے نہتے لوگ آج تک شہادتیں لے چکے ہیں, بچے. دیکھیں مطلب ایک انسانیت کی تذلیل کرنے کا میں سمجھتا اس سے زیادہ انڈیا نے کو موقع نہیں چھوڑا کہ ہر دن آپ کشمیری وہاں سے عذاب سے گزر رہے ہیں. اچھا ساجد صاحب, آئی آلویز وانٹڈ ٹو آسک دس کویشچن. ایک پہلا کویشچن تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہائی لائٹ کرنے والی, کہ پاکستان کی عوام کو آلریڈی پتہ ہے کشمیر کا کیا ایشو ہے اور کشمیر میں ان کی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. Isn't it better کہ آپ انسٹیڈ کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کریں, بینرز لگائیں, مارچز کریں, چلیں ٹھیک ہے, وی فیل فور دیٹ سولیڈیرٹی, ہم لوگوں کو مطلب ٹچ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ کس در سے جا رہے ہیں. لیکن اگر یہی ہائی لائٹ, پہلا کویشچن کہ اگر ہم اس کو انٹرنیشنلی کریں, جیسے آپ نے کہا, جیسے کیمپینز چلائیں, باقاعدہ اپنے بلاگس ڈیولپ کریں انٹرنیشنلی کہ ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے. دس از دا فرسٹ کویشچن. اینڈ دا سیکنڈ کویشچن از کہ از پاکستان یا پاکستان, اوبیسلی پاکستان میں نہیں کہوں گا, پاکستان کی لیڈرشپ کیا یہ واقعی سیریس ہے ٹو ریزالونگ کشمیر ڈسپیوٹ, یا ہم لوگ صرف یہ جو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ مارکنگ ایک کشمیر ڈے ہو گیا, سولیڈیرٹی ڈے ہو گیا, صرف ان دنوں کے اوپر ہم لوگوں کو عوام کو جذباتیات میں لے آتے ہیں کہ بھائی کشمیر اوبیسلی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائی لائٹ کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہا ہے, مگر اتنا افیکٹو میں سمجھتا کیمپینز نہیں ہیں. جس طرح سے یہ انڈیا نے بلوچستان کی کیمپین جنیوا میں چلائی, نیو یارک میں چلائی, تو اگر پاکستان اس طرح کرے, کیونکہ باہر کے لوگ جو صرف پالیٹکس میں ہیں وہ تو اویئر ہیں, بلکہ عام پبلک جو ہے نا وہ اتنی اویئر نہیں ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ پراپر ایک کیمپین لانچ کی جائے کشمیر کے ایشو کے اوپر, اور وہاں کے لوگ صرف سال میں ایک دفعہ اگر اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, پاکستانی جو وہاں پہ ہیں یا کشمیریز ہیں, ان کو تھرو آؤٹ دا ایئر کسی نہ کسی لیول پہ کیمپینز کرتے ہیں, مگر اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بتاؤں کیا, یہ اگر زندہ رکھنا ہے ایشو کو, اس کے لیے ہمیں اپنی ایڈوکیسی اینڈ لابنگ بہت سٹرانگ کرنی ہے. رہی جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کی بات, کشمیر تو ہمارا مطلب ایک ایسا ایجنڈا ہے جس کے بغیر پاکستان نہیں کمپلیٹ ہوتا, ٹھیک ہے. اگر یہ ان کی مطلب سمجھتے ہیں کہ صرف پولیٹیکل سکورنگ کے لیے کرتے ہیں یہ پالیٹیشنز, تو میں سمجھتا ہوں دکھ کی بات ہے, کیونکہ افسوس یہ ہے کہ یہ لاشوں پہ سیاست کرنے کی اتنی ریت پڑ چکی ہوئی ہے کہ یہ اگر سیریس ایفرٹس کی جائیں اور انڈیا کو اتنا کارنر کر دیں, کیونکہ انڈیا اسی کے اوپر ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو سکتا ہے اگر آپ طریقے سے اپنی کیمپین لانچ کریں, اگر فورن آفس ہماری صحیح کیمپین لانچ کرے, اگر ہماری لابی صحیح ہے, تو اسی ایشو کے اوپر انڈیا ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو سکتا ہے. بیکاز ساجد صاحب ویو سین دیٹ, مطلب جب وہاں پہ انڈینز نے ایک شہید کر دیا ایک ملیٹنٹ کو, ایک جو اپنی آزادی کے لیے جو جنگ لڑ رہے تھے ان کو شہید کیا, وی سو دیٹ کہ جب ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے, جب ایک میڈیا کے اندر ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے, تو آل آف اے سڈن کہ پاکستان کے سارے سیاستدانوں کو, سارے لیڈرز کو کشمیر کی آزادی کی یاد آ جاتی ہے. اس سے پہلے وہ مطلب یہ جو ایشو ہے آفٹن اٹ رائزز اینڈ گوز ڈاؤن. تو اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا, لیکن ان ڈیٹیل کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ ایک کنسسٹنسی کیوں نہیں رکھ سکتے فور کشمیر, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
ویلکم آفٹر دا بریک سے پہلے ساجد صاحب بہت ایک امپورٹنٹ کویشچن تھا کہ یہ کنسسٹنسی کیوں نہیں دکھتی پاکستان کی لیڈرشپ میں، پاکستان کی فارن پالیسی میں ریگارڈنگ کشمیر؟ دیکھیں یہ ہے ڈپلومیٹک ڈائلاگس پہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت زیادہ. انفارچونیٹلی اس ٹینیور میں جو گورنمنٹ کا 4 سال تو آپ کے پاس فارن منسٹر نہیں رہے. فارن سیکرٹریز نے کافی حد تک یہ چیزیں لے کے آگے گئے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے فارن ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے، آپ کے ڈائلاگس کے پیچھے اسٹرینتھن کرنے والے کون عوامل ہوتے ہیں. پاکستان نے اپنی کوشش بہت کی، مگر انڈیا ایک سرٹن لمٹ پہ آ کے بیک آؤٹ کر جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ وہاں پر انجسٹ کر رہا ہے، سروائیو نہیں کر سکتا، وہاں پر وہ زیادتی کر رہا ہے، وہاں پہ وہ وائلیشن کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی ساری وائلیشنز وہاں پہ آپ دیکھیں کشمیر میں. جب پاکستان ڈائلاگس کے لیے آگے بڑھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ انٹرنیشنلی کوئی ایسی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ پاکستان کو بلکہ وہ غلط اس کوشش کرتے ہیں بتانے کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اتنا انڈیا پہ ریلائی کرنے کے بجائے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ لابیسٹ، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے لابیسٹ اور زیادہ سٹرونگ ہونے چاہیے. ہمارے ہوں گے، ساری جگہ پہ ہوتے ہیں، ہمارے لابیسٹ جو باہر بیٹھے ہیں ہمیں ان کو سٹرونگ ہونا چاہیے تاکہ وہ اتنا اچھا ایڈوکیٹ کریں ایشو کو. کیونکہ اب میرا خیال ہے کہ ٹائم آ چکا ہے کہ ان کی 70 ایئرس کی جو سٹرگل ہے اس کو کسی منطقی انجام پہ پہنچنا چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں پاکستان کا حصہ بننا، پاکستان کا حصہ بنانا چاہیے. یو این کا رول یہی بنتا ہے کہ کانفلکٹ کی ریزولوشن کرے، جہاں پہ ڈسپیوٹس ہیں ان کو حل کرے. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو یو این ہے وہ بھی امریکہ کی انسٹرکشنز پہ ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 28% جو کنٹریبیوشن امریکہ دے رہا ہے ان کے فنڈز میں، تو کنٹرول کر رہے. دیکھیں مسئلہ یہ اکنامک پاور بہت ہے، وہی کنٹرول کر رہی دنیا کو. اب اگر 28% دیتے ہیں پوری ویلتھ میں سے تو اس کا مطلب ہے کنٹرولنگ پوزیشن پر ہے. ڈیسیژن میکنگ. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا نے جس طرح سے امریکہ کے ساتھ ہاتھ بڑھایا ہوا ہے، تو امریکہ کو پہلے ہمیں ضرورت ہے کنونس کرنے کی بیفور انڈیا گاٹ کنونسڈ. امریکہ کے ساتھ ہمیں لابنگ کرنے کی ضرورت ہے. یو این میں ہمارے لابیز جو بیٹھے ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا کو پریشر اب کیا جائے کیونکہ ہم نے بہت سارے پیس ٹاکس کر لی ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر اور بلڈ اپ کیا جائے. ادروائز اگر ہم انڈیا کے ساتھ فارن سیکٹریز جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، سارے خرچے ہو رہے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے جی پیچھے ہو گئے وہ. تو ضرورت یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر کیسے ہوگا؟ آپ کا میڈیا، آپ کے لابیسٹ، آپ کے ایڈوکیسی کے کیمپینز، یہ سٹرونگ ہونے اور چاہیے، کنسسٹنٹ رہیں. اور یہ کشمیر ہماری جو منسٹری ہے اس کو بھی چاہیے کہ یہ کنسسٹنٹلی کرے کام. مولانا فضل الرحمان ہمارے لیڈر ہیں کشمیر لبریشن کے، تو مولانا صاحب شوڈ ڈو سم تھنگ. ہی از ناٹ ڈن سم تھنگ جسے کیا کہا جا سکتا ہے، جسے ٹھوس کوئی کردار ادا کیا انہوں نے ابھی تک. سو ہی نیڈس ٹو اسٹیپ اپ ٹو دس. کارگل وار 1999، نواز شریف، مشرف صاحب اگنیٹڈ دا وار. نواز شریف کال بیک دا آرمی. اگر کارگل ہم لوگ 99 میں جیت جاتے اور آرمیز واپس نہ آتی، آئی گیس آج کی سچویشن بہت مختلف ہوتی. بالکل ہوتی، کیونکہ وہ پاکستان اس وقت واز وننگ. مگر وہ جو ان کے آقا ہیں جو ابھی ان کو بچا رہے ہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ واپس آ جائیں. اور اسی کے اوپر آرمی نے بہت انریسٹ ہوا، کیونکہ آرمی کے بہت سارے شہید ہوئے لوگ، اور انہوں نے ایک بہت بڑا لانگ اویٹڈ جو تھا چیز اس کو اچیو کر چکے تھے، وہ انٹر ہو چکے تھے. آپ نے ان کو واپس بلایا. مطلب دس از سم تھنگ، یہ نا کہ یہ نظر آتا ہے کہ کتنے سنسیئر ہیں. اور اب جا کے جلسے کرتے ہیں کہ میں باس ہوں، میں پاکستان بدل دوں گا. جلسوں سے یاد آیا کے پی میں ان کا جلسہ بہت کامیاب گزرا. اٹ مینس کہ کے پی کے میں نواز شریف ہیز اسٹرانگ پاور. اور میرے خیال سے جیسے مریم نے کہا کہ کے پی کے اندر بھی شیر دھاڑے گا، تو کہیں دھاڑتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. الیکشنز بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو الیکشنز کے وقت پتہ لگے کون دھاڑ رہا ہے کون نہیں دھاڑ رہا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری قوم بھی نون از لوکنگ ویری اسٹرانگ. ہماری قوم بھی شارٹ سائٹڈ ہے. اتنے انوسینٹ لوگ ہیں کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں. وہ نواز شریف جو کنوکٹڈ ہے سپریم کورٹ کا، 5 ججز نے اس کو نااہل قرار دیا ہے. ان کے سارے لوٹے ہوئے اثاثے ڈکلیئر ہو چکے ہیں.
نیب کے پاس پوری رپورٹ آ چکی ہے, ٹھیک ہے, ان کا پورا خاندان بہائنڈ دا بارز ہوگا بہت جلدی. رپورٹ آئی ہے نیب کی, انہوں نے فالس ڈاکیومنٹ جمع 28 تاریخ کو ختم ہونے جا رہے ہیں یہ, اور یہ ان کی جو کوشش یہ ہے کہ اداروں کے اوپر اتنا لوگوں کو شک ڈال دیا جائے کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں یہ زیادتی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہے, اندر کھاتے سب پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے, یہ کیا ہوگا. یہ جلسے کرانا ٹھیک ہے, ان کا جمہوری حق ہے, کریں. ان کے بھی ظاہر ہے کارکن ہے نا جو کرائے پہ لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں, تو جب کھانا دیں کرائے پہ دیں سارا آ جاتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. اب ان کو نظر تو آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے کے جا رہا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ جب تک فیصلہ آنا ہے ہم اتنی ہائپ کریٹ کر دیں کہ لوگ سمجھے دیکھا زیادتی ہو گئی ہے, کہ ہم سیاسی شہید ہو جائیں. اس شہادت کا فائدہ کیا ہوگا نیکسٹ الیکشن میں. مگر اب الیکشنز جیسے ہی ڈیزالو ہوتی ہیں یہ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے تبدیلیاں آئیں گی, اور آنی شروع ہو بھی گئی ہیں. نواز شریف نے اسٹیٹ کیا کہ عمران خان کو کہ ڈائریکٹ مطلب ایک میسج دیا کہ ہم اپنی کشتیاں جلا کر آئے ہیں. مطلب کہ نواز شریف اینڈ مریم بی بی ان کو باقاعدہ پتہ ہے کہ وہ کس ٹریک پہ چل رہے ہیں اور اس ٹریک کا اینڈ کیا ہوگا. اوبیسلی میرے خیال سے وہ بیک آؤٹ کرنا نہیں چاہتے اس سچویشن میں سے. دے وانٹ ٹو فائٹ ود دی انسٹیٹیوشنز, دے وانٹ ٹو فائٹ ود دا پیپل آف پاکستان. دیکھیں وہ مثال بڑی عجیب سی ہے کہ وہ چھپکلی آ جاتی ہے نا منہ میں, وہ نہ نگلی جا سکتی نہ نکالی جا سکتی. اب مسئلہ ان کا یہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہماری ادھر بھی موت ہے اور ہماری آگے بھی موت ہے. یہاں پہ اگر رک جائیں گے تو اپنی پارٹی بھی تباہ کر بیٹھیں گے, اگر نہیں رکیں گے تو اندر تو جانا ہی جانا ہے. کورٹ آف کنٹیمپٹ کا ایک ہلکا سا انڈیکیٹر دے دیا انہوں نے نہال صاحب کو, طلال کو بھی مل گیا, دانیال صاحب کو مل گیا, مل گیا, میسج پہنچ گیا نا. تو یہ جو اتنے مہینوں سے کورٹس کے خلاف بول رہے ہیں, ججز کے خلاف, یہ کورٹ آف کنٹیمپٹ نہیں ہے. بالکل ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ یہ تو ہم لوگ کئی دفعہ کویشچن کیا ہے کہ اس پہ کیوں نہیں نوٹس لیا جا رہا. لیا جائے گا, آپ تھوڑا سا صبر کریں, لیا جائے گا, اور یہ بہت اچھے طریقے سے لیا جائے گا. اور ان کو نظر آ رہا ہے, یہ صرف چاہ رہے ہیں کہ ہم جب ہمارے اوپر جو بھی بنتا ہے اتنا سا ہم کر دیں. ایک تو کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیول ایک وار کریٹ کی جائے تاکہ لوگ آپس میں ہی کہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ اندر ہوں گے بہائنڈ دا بارز, تو وہاں سے کہیں گے دیکھا ہمیں تو شہید کر دیا, ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر زیادتی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ غلط فیصلہ ہوا ہے. تو یہ ایک پورا سٹیج تیار کر رہے ہیں اپنے. یہ تو آپ کو نہیں لگتا فار ایگزامپل 28 فیب کو اگر سزا ہو جاتی ہے ان کو کہ 10 سال کی سزا تو صرف جو انہوں نے جعلی ڈاکیومنٹ سبمٹ کروائے ہیں صرف اس کے اوپر بنتی ہیں. فار ایگزامپل ان کو 10 سال کی سزا ہو جاتی ہے صرف جعلی ڈاکیومنٹس کے اوپر, اگر صرف بات کرنے کے حد تک. اگر یہ جیل میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ایک پورے ملک کے اندر اوبیسلی کیونکہ ان کے سپورٹرز تو بے انتہا ہیں, ایک سول انریسٹ کریٹ ہو جائے گا, اور اس سے جو ہمارے دشمن ہیں ان کو فائدہ ہوگا. اور میرے خیال سے یہ سول انریسٹ کی طرف ہی لے کے جانا چاہ رہے ہیں ملک کو, کیونکہ جلسے میں دیکھیں یہ عوام کو انسٹیٹیوشنز کے خلاف بھڑکا رہے ہیں. عمران خان کو نہیں کہہ رہے کشتیں, یہ اداروں کو کہہ رہے ہیں کشتیں جلا کے آئے. بالکل, کہ جو مرضی ہم ایسا کر لو, ہم تو کشتیں جلا کے. ان کا دوسرا راستہ کوئی نہیں نا, جائیں کہاں پہ. یہ کشتی نہیں جلائیں گے تو جائیں کہاں پہ, تو ان کو جلانی پڑے, کیونکہ سارا تو وہ ضبط ہو جانے, کشتیاں جلانی پڑ جائیں. میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا شاہد خاقان عباسی کا لاسٹ نائٹ, اس میں انہوں نے ان سے ایک انٹرویور تھا جو انہوں نے کویشچن کیا کہ ہمیشہ جب بھی الیکشنز میں جاتی ہے پارٹی تو ان کے پاس ایک ازیومبلی ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے کہ اگر ہم الیکشن جیتے تو یہ فلانا پرائم منسٹر ہوگا. تو ہی آسک دیٹ کویشچن کہ اس بار 18 کے الیکشنز میں آپ کا کون ہے پرائم منسٹر. تو ہی سیڈ کہ جتنے منسٹرز بھی لڑتے ہیں الیکشن وہ سارے ازیومبلی پرائم منسٹر ہوتے ہیں. نواز شریف از ڈسکوالیفائڈ. دا نیکسٹ بیسٹ آپشن, شہباز شریف کو تو وہ میرے خیال سے نہیں بنانا چاہ رہے, کیونکہ اگر بنانا ہوتا تو وہ اس کو اسی ٹرم میں وہ بنا لیتے. مریم بی بی از شی اے کینڈیڈیٹ؟ وہ تو خود کیسز میں ہیں, وہ کیسے ہو سکتے ہیں, وہ خود ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, کہ سزا یافتہ تو نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی وہ ڈسکوالیفائڈ نہیں ہے. آر دے ویٹنگ کہ کون کون ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, اس کے بعد یہ دیکھیں گے 28 کے بعد پتہ لگے گا کس کو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلطی کی ہے. ان کا ایک بڑا سینئر ایک اور مطلب اسٹریٹ چلنے والا آدمی چودھری نثار کو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا. ہی کوڈ ہیو بین اے ویری گڈ کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر. تو نیکسٹ ٹرم میں اگر میں آپ سے صرف پوچھوں کہ فار ایگزامپل سارے شریف ڈسکوالیفائی ہو گئے تو آپ کو کون لگتا ہے؟ شاہد خاقان ہی از ڈوئنگ اے گڈ جاب. شاید یہ وہ بتا سکتے ہیں, مگر ان کا ٹرسٹ کسی کے اوپر بھی نہیں ہے. مگر اگر انہیں ڈمی چاہیے تو پھر میرا اس سے بہتر ڈمی کوئی نہیں ہو سکتی.
تو آپ کو الیکشن, جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ الیکشن ہوئی سیڈ کے نہیں ہوں گے, لیکن اس وقت سارا ایٹماسفیئر ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے. سینٹ کے الیکشنز اناؤنس ہو چکی ہیں اور پولیٹیکل پارٹی سینٹ کے الیکشنز کے لیے اپنی وہ جو گہما گہمی ہے اس میں لگی ہوئی ہیں, جو جیتنے کے لیے سیٹس بک کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی, کاف لیگ, پی ٹی آئی ایک پیج پہ لگ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی اس وقت نون کے خلاف ہو رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے بچنا ہے تو ان کو سروائیول اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈس انگیج کریں نون سے, کیونکہ جو نون کو کوئی نہیں چاہ رہا کہ وہ پاور میں آئے, کیونکہ اگر پاور میں آ گئے تو نیکسٹ گورنمنٹ کو انہوں نے چلنے نہیں دینا. ٹھیک ہے, سینٹ میں یہ بھٹو صاحب نے کوئی 73 میں ایسا فارمولا بنا دیا ہے کہ جو حکومت جاری ہوتی ہے وہ سینٹ میں مضبوط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اب یہ جا رہے ہیں تو انہوں نے سینٹ میں مضبوط ہونا ہے, اس کی وجہ سے سارا الائنس بن رہا ہے کہ تاکہ یہ اسٹرینتھن نہ ہو سکے. پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ ہمارا ہی چیئرمین رہے. ٹھیک ہے, ابھی اتنا سکور نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس یا ایم کیو ایم کے پاس یا ایک گرینڈ الائنس. اس چیز کے اوپر میں آپ کو کامنٹ چاہوں گا. نواز شریف اپنی اسپیچ کے دوران انہوں نے کہا کہ عوام سے کہ ہمیں اتنے ووٹ دیں کہ ہم میجورٹی میں آئیں اور ہم یہ قانون ہی بدل دیں جس قانون کے تحت نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. خواہش تو اچھی ہے مگر پاسبل نہیں ہے. He wants to come back. جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا خواہش تو کر سکتے ہیں, خواب تو دیکھ سکتے ہیں, مگر ایسا ہوگا نہیں. ایسا ہوگا نہیں. تو آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے اس الیکشنز کے اندر, کون اسٹرانگ آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ مخلوط ہوگا, کوئی بھی اسٹرانگ نہیں ہوگا اس میں, نظر یہی آ رہا ہے. میجورٹی یہ سب الائنس جو ابھی بن رہے ہیں پھر سے بنیں گے اور کسی کو کوئی نمایاں سیٹس نہیں ملنے والی. مگر یہ ہے کہ اس وقت جو مقابلہ پنجاب میں ہونے جائے گا وہ پی ٹی آئی اور نون کا ہی ہوگا. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے مگر پیپلز پارٹی کے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا جلسہ دیکھا ہے آج بھی لاہور میں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, کہنا سیاسی بیان دینا تو اچھا ہے کیونکہ ان کے کارکن وہ ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں ادروائز نا, کہنا ٹھیک ہے, مگر اگر پورے پاکستان میں اگر دیکھیں مقابلہ تو پی ٹی آئی اور نون کا ہی ہے. پی ٹی آئی اور نون لیگ کا مقابلہ ہے پنجاب میں, ساجد صاحب کہتے ہیں. اور دیکھتے ہیں الیکشنز جولائی میں اناؤنس ابھی ہوئے نہیں ہیں, لیکن شاہد خاقان صاحب نے کہا کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. سینٹ کے الیکشنز بھی اناؤنس ہو چکے ہیں. سو لیٹس سی واٹ کمز اپ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آتے ہیں اور اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم آفٹر دا بریک. ناظرین, پاکستان میرے خیال سے واحد ملک ہوگا جہاں پہ الیکشنز اناؤنس ہو جاتی ہیں لیکن ان کو ایگزیکٹلی ان کا اکاؤنٹس نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پاپولیشن کتنی ہے. اور اس میں ایک چیز کو میں مینشن کرنا چاہوں گا, پاکستان کی مائنورٹیز میں, یہاں پہ پاکستان کی مائنورٹیز اکارڈنگ ٹو دا سینسس رپورٹ ابھی تک دے ہیو ناٹ کیلکولیٹڈ کہ ایگزیکٹلی کتنے اماؤنٹ ہے. اور جو اماؤنٹ تقریباً 2005 کی سینسس رپورٹ کے مطابق تھی, اس وقت 2018 میں وہ اماؤنٹ بلکہ کم ہو چکی ہے. سو ساجد صاحب, مائنورٹیز میرے خیال سے بھاگ گئی ہیں ملک سے یا یہ واٹس ہیپننگ؟ دیکھیں عجیب سا ایک سینیریو کریٹ کر دی اس گورنمنٹ نے. اگر ہم دیکھیں 97 میں تو 23% مائنورٹیز پاکستان میں تھیں. چلتا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 3% پہ لے آیا. 23 سے ہاں جی 3%. بھائی دوسری مائنورٹیز کیا ساری مائگریٹ کر گئی ہیں؟ 23% بہت بڑا فگر ہوتا ہے, بگ فگر, اور اور ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دی نان مسلمس کے ساتھ, کیونکہ 1947 میں 23% تھی نان مسلمس کی تعداد یہاں پہ, اور اب جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے وہ تعداد نیچے گرتی جا رہی ہے. آپ خود سوچئے کہ انہوں نے پہلے 3% کہا, پھر 5% کے حساب سے کوٹا فکس کیا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ 19+ جو مائنورٹیز ہیں پرسنٹ مائنورٹی, وہ کیا مطلب ایلیمنیٹ ہو گئی ہیں, ڈسپیئر. آپ لگا لیں کتنے کو چلے گئے ہوں گے, مائگریٹ کر گئے ہوں گے. تو یہ ان کا جو ستیلا پن ہے نان مسلمس کے ساتھ, اور ابھی جو انہوں نے کیا 19 ایئرس کے بعد آپ کے پاس ایک سینسز آنے والا تھا جس پہ قوم خوش تھی
کہ ہمیں کریکٹ فگرز ملیں گے. بالکل. نان مسلمز خوش تھے کہ جو مطالبہ 98 سے چلتا آ رہا ہے کہ انہوں نے 10 سیٹس اناؤنس کی تھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری سیٹس بڑھائی جائیں ہمارے تناسب کے حساب سے. اب ان کو یہ تھا کہ سیٹس بڑھنی چاہیے نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلیز میں بھی. انہوں نے کیا کیا کہ وہی سیٹس 2002 میں انہوں نے بڑھا دی نان مسلمز کی مسلمز کی, مگر نان مسلمز کی نہیں بڑھائیں. جب کہا گیا کہ کیوں نہیں بڑھائیں, انہوں نے کہا جی ابھی تو سینسز نہیں ہوا. اچھا ابھی سینسز نہیں ہوا تو تمہیں مسلمز کا کیسے پتہ لگ گیا کہ سینسز میں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے؟ ٹھیک ہے, 217 سے 272 کر دی گئی. اب وہاں پہ بھی انہوں نے ضرب لگائی نان مسلمز پہ, اور 17 میں جو انہوں نے اناؤنس کیے ہیں سینسز, اس کا بھی رزلٹ نہیں دیا گیا. میری بات ہوئی منسٹر صاحب سے جو فیڈرل منسٹر ہیں سینسس کے اسٹیٹسٹکس کے, کیمرن مائیکل صاحب. انہوں نے کہا جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا اس پہ, کیونکہ یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں اور چاروں پروونشل منسٹر سی ایمز جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں. اچھا اب ممبرز ہوں یا نہ ہوں, ایک منسٹری ہے آپ کے پاس, اسٹیٹسٹکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اسٹیٹسٹکس دینا ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اس کو پبلش کر دو. اچھا اب 10 سیٹوں کی میں نے بات کی, ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس دفعہ یہ 16 کریں گے, جو رائٹ ہے جینون رائٹ ہے, کیونکہ 5% اگر آپ کہتے ہو کہ ہم نے جابز میں بھی کوٹا دیا ہے, ہم نے آپ کو تو آپ پروونشل اسمبلیز میں نیشنل اسمبلی کیوں کوٹا نہیں دے رہے وہ؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نمائندے ان کے نان مسلمز کے بیٹھے ہوئے سب سے بڑا رول ان کا بنتا تھا. انہوں نے 4 تقریریں کرتے ہیں بہت دھواں دھار, اور شو ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بہت زیادہ رائٹس پہ بات کر دی نان مسلمز کے لیے. مگر حقیقتاً میں سوال ان سے پوچھتا ہوں, سارے جتنے ایم این ایز بیٹھے ہیں یا ایم پی ایس بیٹھے ہیں, یہ بتا دیں کہ انہوں نے کتنے ایسے بلز اپروو کروا لیے ہیں, لا کا حصہ بنا دیے ہیں شہباز بھٹی کو نکال کے ابھی تک جتنے, جو کہ واقعی ہی نان مسلم پاکستانی اس کے لیے کوئی فائدہ ہو, کوئی فائدہ دیا ہو. ٹھیک ہے, ایک مجھے بتا دیں گے یہ بات کرتے ہیں کہ جدا گانا. اچھا ایک بہت بڑا ایک ایشو جو چل رہا ہے کہ جدا گانا انتخاب ہوں یا ریزرو سیٹس پہ آیا جائے. اب جو لوگ سمجھ رہے ہیں, پہلے یہی دیکھا گیا کہ سیپریٹ الیکشنز تھے, ہر جو نان مسلمز ہیں وہ اپنے نمائندے خود سلیکٹ کرتے تھے اور وہ نمائندے ان کے اکاؤنٹیبل تھے, وہ ان کو جواب دے تھے کیونکہ وہ ووٹس لے کے آئے تھے اور اگلی دفعہ بھی ووٹ لینے جانا تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز جو ہے وہ نمائندے رکھتی ہیں, وہی ان کو الیکٹ کر دیتی ہیں. اچھا ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے نیچے گراس روٹ پہ. ٹھیک ہے. اب یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ آ رہا ہے کہ ہندو کمیونٹیز جو ایم این ایز ہے, میں ان کو پھر بھی اپریشیٹ کروں گا, رمیش کمار کو, ڈاکٹر, انہوں نے محنت کر کے اپنے ہندوز کے آئی ڈی کارڈز بنوائے اور ان کی تعداد زیادہ شو ہو رہی ہے آئی ڈی کارڈ, کیونکہ آئی ڈی کارڈز ہوں گے تو آپ کے ووٹس بنیں گے. بالکل. اب ہمارے نمائندے جو بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں آپ نے کیا کیا؟ آج ہمارے نمائندے جو نان مسلمز کے مسیحی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کتنی ایفرٹ کی کہ وہاں پہ پہنچے جہاں پہ شناختی کارڈ نہیں ہیں. بالکل, ان کو لوکیٹ کریے, ان کو لوکیٹ کر کے ان کے شناختی کارڈ بناتے, اور آپ کی تعداد بھی اب باہر بیٹھ کر تو شور نہیں کر سکتے نا, پھر ان کی تعداد بھی ایٹ پار ہوتی. جب ایٹ پار ہوتی تو ان کے نمائندے بھی برابر کے ہوتے وہاں پہ. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں 3 جائیں گے کرسچن کمیونٹی, 7 شاید ہندو چلے جاتے ہیں یا 6 ہندو چلے جاتے ہیں. تو یہ جو باہر بیٹھ کے لوگ کہہ رہے, اندر والوں کا کام تھا کہ وہ ایسا کوئی میکنزم بناتے سوائے تقریریں جذباتی کرنے کے, کہ جو مسیحی جہاں پہ رہتے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈز بناتے, ان کے ووٹ اندراج کراتے. اب کیا ہے ریزرو سیٹس میں ان کا تعلق ہی نہیں ہے کمیونٹی کے ساتھ, تو یہ کیوں جائیں گے ان کے آئی ڈی کارڈز بنانے کے لیے, کیونکہ انہوں نے تو ووٹ لینا نہیں ان سے. اور اب جو نئی لیٹسٹ چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو سینسز نہیں دیے گئے, شور نہیں ڈالا گیا, اور ایک
MNA صاحبہ نے ایک تقریر کر دی بالکل آخری دنوں میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تو ہو ہی نہیں سکتا, اب تو لیٹ ہو گیا, یہ ریکارڈڈ ہے, تقریر کر دی کہ جناب وہ سینسز نہیں ایشو کیے گئے, اور پتہ بھی ہے کہ اب لیٹ ہو چکے ہیں, اور ایک پروگرام میں آ کر انہوں نے کہا بھی کہ اب تو بہت دیر ہو چکی, اب تو کچھ بھی کر لیں, سینسز آ بھی جائیں تو کچھ, پھر تقریر کیوں کی تھی آپ نے؟ بیسیکلی وہ نیت ہی نہیں تقریر کیوں کی تھی آپ نے پھر؟ صرف دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ جناب میں تو بہت بول رہی ہوں آپ کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ اب کتنی دیر ہم لوگوں کو جھوٹ بولیں گے یا ان کو بیوقوف بنائیں گے؟ آپ جو اندر بیٹھے ہوئے, آپ نے کتنی قربانی دی ہے, آپ نے کیا کیا ہے ان کے لیے؟ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے, آپ نے سارے پریولیجز کر کے آخری دن جا کے اب تقریر کر رہے, اور بعد میں ایک پروگرام میں آ کے کہہ رہے اب تو بہت دیر ہو چکی, اب تو کچھ نہیں ہونا. اب نہ آپ کی سیٹیں بڑھنی ہیں, نہ آپ کے سینسز آنے ہیں, نہ آپ کی حلقہ بندیاں ہونی ہیں, یہ وہی ہونا ہے. تو انہوں نے نہیں چاہ رہے کہ اور لوگ شامل ہوں, کیونکہ ایک گروپ بن چکا ہوئے اندر جو وہ پارٹی کے ساتھ آپس میں ہے, اور نہیں چاہ رہے کہ نیا. تو میں کہوں گا کہ جو نان مسلمس ہیں یہاں پہ, تو خدا کے لیے پہلی بات تو سمجھیں کہ ڈوئل ووٹ ہے کیا, پھر سمجھیں کہ جداگانہ انتخابات کس نے آگے بل پیش کرنا ہے. بل تو انہوں نے پیش کرنا ہے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اور ہم تو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, مگر بل وہ پیش کریں اندر اور اندر جو بیٹھے ہوئے نمائندے ہیں وہ اس حق میں ہے ہی نہیں ہے کہ جداگانہ انتخابات ہو. تو میں اس سارے لوگوں سے جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ایفرٹس کرتے ہیں, مہربانی کر کے اندر کے حالات کو جانیے کہ اندر ہو کیا رہا ہے, آپ کے ساتھ کتنی بڑی سازش ہو چکی ہوئی ہے. تو اپنے آپ کو تیار کریں اس سازش کا مقابلہ کرنے کی, کیونکہ سچائی آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو المیہ ہے, یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا نان مسلمس کے لیے. اچھا ساجد صاحب, آپ نے ایک بات کی, میں ایک کویشچن ارائز ہوا میرے مائنڈ کے اندر اباؤٹ, آپ نے آئی ڈیز کی بات کی کہ بنوائیں جا کر. نیشنل آئیڈینٹی کارڈ از دا رائٹ آف ایوری پاکستانی, چاہے وہ مسلمان ہو یا جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کہ وہ جائیں نادرا کے سینٹرز میں اور جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوائیں. تو دا کویشچن از کہ ان لوگوں کے آئی ڈی کارڈز اگر نہیں ہیں تو انہوں نے یہ گئے نہیں, یا کہ نادرا نے جو انسٹیٹیوٹ ہے جس کا فرض ہے آئی ڈی کارڈز بنانا, انہوں نے بنا کر نہیں دیے؟ دیکھیں کچھ علاقے ایسے ہیں بہت ریموٹ, ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی ہمارے وہ پاورٹی اتنی ہے, ہمارے الٹریسی اتنی ہے کہ ان کو اپنے ووٹ کا امپورٹنس کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو اپنے شناختی کارڈ کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں رجسٹرڈ ووٹرز نہیں ہیں. جی, اب مسئلہ یہ الیکشن کمیشن میں کم ہے نا رجسٹر, وہ شناختی کارڈ ہوں گے تو ووٹ. بالکل بالکل. اب ہمارے جو لیڈرشپ ہے, جو 3 ٹینیورز یا 4 ٹینیورز انجوائے کر چکے ہیں, کام ان کا بنتا تھا کہ اگر وہ دوسری کمیونٹی کے لوگ اپنے لوگوں کو اپ لفٹ کر رہے ہیں, ان کو مین سٹریم میں لے کے آ رہے ہیں, ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ اپنی تعداد کو بڑھائیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ کہاں سنسیئرٹی ہے. صرف 4 تقریریں اسمبلی میں کر دینے سے 4 سالوں میں کچھ نے تو کی بھی نہیں ہے. کچھ تو صرف الاؤنس لینے جاتے ہیں اور سننے جاتے ہیں, اور اگر کہیں کوئی واک آؤٹ کرنا پڑتا ہے وہ سمجھ پہلے تو لیڈر سے پوچھیں گے پھر واک آؤٹ کریں. بھائی تمہاری کمیونٹی کے تو نمائندے بن کے بیٹھے ہوئے ہو, تم کیا کر رہے ہو وہاں پہ؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہماری عوام ہے ان کو جاننا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اندر. اور یہ الیکشن جو ہونے جا رہا ہے, میں بتا رہا ہوں, اٹس اے ڈیزاسٹر, اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر فار دا کمیونٹی. کمیونٹی کے لیے ڈیزاسٹر ہو جائے گا. کمیونٹی کے جو لیڈران ہیں جو کہ اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنا رول ادا نہیں کیا. کمنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام, سر ساجد صاحب تھینک یو سو مچ. آج ہم نے بہت امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کی ہے, بہت ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو کہ پاکستان کی مائنورٹیز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک جو ووٹ کا رائٹ ہے, رجسٹرڈ ووٹس, آئی ڈیز ہی رجسٹرڈ نہیں ہیں. یہ ذمہ داری تھی جو کہ ان کے لیڈرز ہیں جو کہ اسمبلیز میں بیٹھے ہیں کہ یہ ان کے لیے, ان کی رائٹس کے لیے فائٹ کرتے, جو کہ انہوں نے نہیں کیا. سو اٹ از اپان دا مائنورٹیز. مائنورٹیز بھی اتنی ہی پاکستانی جتنے میں ہوں, جتنے آپ ہیں, یا جتنا کوئی اور بھی ہے, اور ان کا پراپر پورا حق ہے پاکستان کی ہر ایک چیز کے اوپر. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی حکومت کچھ جو عرصہ رہ گئی ہے, یہ تھوڑے سے اقدام ایسے کرے. سینسس رپورٹ باقاعدہ اگر اس میں غلطیاں ہیں تو اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے, اور اس کے خلاف جنہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے کہ آخر کیوں جو ہماری جو مائنورٹیز ہیں ان کی جو رانگ نمبرز کو
باقاعدہ ایک سینسس رپورٹ میں ایشو کیا گیا ہے جو کہ غلط ہیں رپورٹس. آبویس سی بات ہے ابھی ایشو بھی نہیں کیا گیا جی, وہ رکھا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اپریل میں کریں گے جا کے. جو آبویس سی بات ہے کہ اگر 47 کے اندر 23% تھی تو 2018 کے اندر وہ 3% پہ کیسے چلی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کشمیر اس کے اوپر بات کی. کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے, پاکستان کا دل ہے, پاکستان کا خون ہے, اور پاکستان کو مزید ایز ساجد صاحب سیڈ کہ پاکستان کو مزید لابنگ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنلی. نیشنلی ہمیں اس ایشو کا باقاعدہ اندازہ ہے پراپرلی کہ کشمیر کتنی امپورٹنس ہے اور کشمیر میں کیا کیا ہو رہا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو ضرورت ہے اس کو آگاہی دینے کی, اور یہ آگاہی پاکستان نے دینی ہے, پاکستان کی میڈیا نے دینی ہے, پاکستان کی گورنمنٹ نے دینی ہے, اور یہ کردار ادا ہو جانا چاہیے کیونکہ 70 ایئرز اٹ ہیز بین کشمیر ابھی تک خون بہ رہا ہے وہاں سے. سو نیکسٹ پروگرام ملیں گے, دیکھتے رہیے گا نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق.